الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے سورہ توبہ کی 111ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کہ جس نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، دشمن کو قتل کرتے ہیں، پھر قتل ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، جہاد کا مطلب وہ نہیں ہے جو دنیا والوں نے آج پیش کیا ہے. جہاد کے لیے اسلام میں شرط یہ ہے کہ حاکم وقت وہ ہو کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ، یعنی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. 85 جنگوں میں جو اسلام کی گزری ہیں، کبھی بھی اسلام نے کسی دھرم پر، کسی جگہ پر، کسی قوم پر، کسی ملک پر اٹیک نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے. دوسری چیز یہ عرض کرنا ہے، اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا تم پہ حملہ آور ہو تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ. یہ بزدلی کی موت تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، اور اگر کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ اگر برداشت کے لائق ہے تو برداشت کرو، معاف کرنے کے لائق ہے تو معاف کرو. اور اگر یہ اندازہ لگاؤ کہ اس سے ایک گہرا زخم ہوگا، یہ کینسر بن جائے گا اور پھر پورے مزاج کی، پوری شریعت کی، پورے سماج کی جان چلی جائے گی، تو ایسے شخص کا مقابلہ کرنا فرض بن جاتا ہے. یہ انسان کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ نہ کرو، لیکن کوئی حملہ آور ہو تو اس کا دفاع ضرور کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر کسی لیڈر کے پیچھے آپ کو نہیں چلنا ہے، اس رہبر کے پیچھے چلنا ہے کہ جس کو اللہ نے مقرر کیا. اللہ نے جن کو بنایا وہ پہلے جناب آدم اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تقریر میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا، اس لیے میں بھیگ بھی چکا ہوں.
اور اب میرے اندر وہ قوت بھی نہیں ہے کہ 36 سال پہلے تھی. 36 سال سے آپ کے درمیان میں رہا ہوں، لہذا بہت آرام سے پڑھوں گا اور کچھ ایسے نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں آپ بعد میں سوچیں، کیونکہ یہاں پہ صرف آپ ہی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یہاں پہ میڈیا بھی موجود ہے، پھر شاسن بھی موجود ہے، دیگر اقوام بھی موجود ہے. ایک ایسا میسج دیا جائے، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہماری مرضی کا نہیں ہے، مگر یہ نہ کہنے پائے کہ غلط کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آدم سے لے کر خاتم النبیین تک 1,24,000 اللہ نے انبیاء بھیجے. ہندی میں کہا جائے اوتار بھیجے. دنیا کے کتنے دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں اور اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے. دوسرے مذاہب نے خدا کی تلاش شروع کی ہے، تپسیا کی ہے، خیموں میں جا کے، کوہ میں رہنے کے بعد، پہاڑوں پہ جانے کے بعد اس کو تلاش کیا ہے. اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے کسی رہبر کو نہیں بھیجا کہ وہ اسے تلاش کرے، جس نے بھیجا ہی ہے اسے کیا تلاش کرنا. لہذا 1,24,000 میں آپ کوئی دکھا نہیں سکتے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے خلاف ہوا ہو. یعنی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نبی کے خلاف ہوا ہو. اور پیغمبر کے بعد 12 ائمہ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی امام کسی امام کی مخالفت کر سکا ہو. کیوں؟ مخالفت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان چنتے ہیں. جس کو اللہ چنتا ہے اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کسی کو اپنا رہبر بنایا، وہ ٹوٹی چارپائی پہ ہماری گڑ کی چائے پی کے گیا اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہا ایسے. لیکن جیسے اوپر سے اقتدار آیا پھر ہمیں وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہم ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری سنتا نہیں. پھر ہم ہی کہتے ہیں ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ کمبخت ایسا نکلے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری جتنی عقل تھی اس اعتبار سے ہم نے اپنا رہبر چن لیا. اللہ عقل کا خالق ہے، اسے عقل مند نہیں کہہ سکتے. عقل کا بھی خالق ہے، وہ اسی کا انتخاب کرے گا. کیونکہ جو دنیا میں آنے کے بعد اگر غلطی کرے گا تو یہ غلطی اس رہبر کی نہ ہوگی، یہ غلطی اللہ کی کہی جائے گی. لہذا رہبر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھو تو اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آئے، اسے دیکھو تو اللہ کی پہچان پیدا ہونی چاہیے. اسے دیکھیں تو انسان یہ شعور پیدا کرے کہ میں کیوں پیدا ہوا اور دو راستے آ رہے ہیں تو مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا پیغمبر اسلام آخری نبی ہے. یہ کہہ دینا کہ 1400 سال سے اسلام ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. آدم تھے وہ بھی اسلام میں لائے تھے، نوح تھے وہ بھی اسلام لائے تھے، ابراہیم تھے وہ بھی اسلام لائے تھے. پیغمبر جب آئے تو اسلام جو آیا تھا اب تک اس کے نشانات ختم ہو چکے تھے. اس کی تجدید کی ہے پیغمبر اسلام نے. اور جو رسوائیاں ہو چکی تھیں، جو پریشانیاں بڑھ چکی تھیں، جو ادھر ادھر کی چیزیں شامل کر دی گئی تھیں، جو سماج الٹا سیدھا پیدا ہو گیا تھا، وہ ایسا سماج کے آخری بات یہ سن لیجیے کہ جو سماج اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی کو دفن کر دیتا ہو وہ کتنا برا سماج ہوگا. ایسے ماحول میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہدایت کے لیے. جب بھیجا تو اس کا ایک تتمہ ہونا چاہیے، ایک اختتام ہونا چاہیے. پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا، اے پیغمبر نمازیں تم نے پہنچا دی، روزے پہنچا دی، سارے احکامات جو میں نے تم تک دیے تھے من و ان آپ نے ویسے ہی پہنچا دی، کوئی کمی نہیں کی. مگر آخری اعلان ایسا رہ گیا ہے، اگر یہ تم نے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی انجام نہیں کیا. وہ پیغام کتنا بڑا تھا، وہ پیغام تھا علی کی ولایت کا. اے پیغمبر اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو سمجھو کار رسالت کچھ بھی انجام نہیں دیا. لہذا پیغمبر نے کتابوں کے ممبر بنوانے کے بعد اس پہ علی کو رکھا اور دونوں ہاتھوں سے قوم کو دکھایا، اے لوگو
کیا میں نے تمہیں انسانیت سکھائی؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں۔ کیا میں نے برائی سے بچایا؟ ہاں بچایا۔ کیا اچھائیاں سکھائیں؟ ہاں سکھائیں۔ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جو میں نے غلط بیان کی ہو؟ کہا بالکل نہیں۔ تو دیکھو اب اللہ ہی کا حکم یہ ہے کہ میرے بعد جو مشن میں چلا رہا تھا، میرے بعد یہ میرا بھائی اس مشن کا انچارج ہوگا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بس یہ رسول نہیں ہوگا، یہ نبی نہیں ہوگا، باقی جو میں ہوں وہ علی ہے، جو علی ہے وہی میں ہوں، جو میں ہوں وہی علی ہے۔ اور اس کے ہاتھ پہ لوگوں نے 3 دن لگاتار بیعت کر لی، اور اس کے بعد مدینے میں لوٹ کے چلے آئے۔ لیکن رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی لوگوں میں ایک رسہ کشی تھی، ایک آگ بھری ہوئی تھی، کلیجہ ان کا کباب تھا۔ انہوں نے سوچا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسالت بھی اسی گھر میں رہے اور امامت بھی اسی گھر میں رہے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس قوم نے جو فیصلہ کیا، یہ ہمارا اور تمہارا مسئلہ نہیں تھا۔ اس قوم نے اللہ رب العزت سے ٹکرانا شروع کیا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ عزادار جواب دیتے رہے، نہیں، یہ ہمیں جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک قوت ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم سمجھائیں کہ یہ نہیں یہ ہے۔ عزیزو، وہ وقت آیا کہ اسی عالم میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا اور پیغمبر مکمل کر کے چلے گئے، اب کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے چناؤ کرنا بہت ضروری تھا؟ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، میں سیدھی سیدھی بات کہوں گا کیونکہ باہر کا مجمع وہ آیا ہوا ہے، وہ بھی سمجھے۔ صرف یہاں پر آ جانا ہی کافی نہیں ہے، یہاں پر یہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے اور یہ رسم و رواج پوری کر کے چلنا نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ ایک دن سبھی کو مرنا ہے، بوڑھا ہو تو، جوان ہو تو، بچہ ہو تو، کسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جو لوگ یہاں آئے ہیں ان سے ضرور سوال ہوگا کہ تمہیں تو کربلا پہنچ چکی تھی، تم پیچھے کیسے رہ گئے؟ لہذا کربلا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کربلا تک جانے کے عزیزوں 2 راستے ہیں۔ میں بہت نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ 10 سال سے میں نے پڑھنا بند کر دیا ہے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے بات نہ پہنچا سکوں، مگر آپ کی سماعتوں پر وہ اللہ پہ توکل کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کربلا تک جانے کے 2 راستے ہیں، اور یہ بات 2 طرح سے کہہ رہا ہوں۔ کربلا وہ سنگم ہے کہ جس کا ایک سرا جناب آدم تک پہنچتا ہے اور ایک سرا قیامت تک پہنچتا ہے، لہذا جس کا خیال رکھیں۔ لیکن اوپر سے آنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ایک راستہ غدیر سے آنے کا ہے، ایک راستہ ثقیفہ سے آنے کا ہے۔ یہ دھیان رکھنا۔ علی کو جب مولا بنا دیا اور جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پوچھا، اے رسول آپ کے بعد تو یہ علی ہیں، علی کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد کون ہے؟ تو پیغمبر فرمایا علی، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، امام مہدی تک نام لیا، اور نام ہی نہیں لیا بلکہ ان کے القاب بتائے، ان کے القاب بتائے۔ اب پیغمبر کی رحلت ہو گئی، ہونے کے بعد دوستوں نے ایک فیصلہ کیا، ہمیں ایک نیا رہبر منتخب کرنا ہے۔ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس کا نام تھا ثقیفہ۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور یہ اپنی بات کروں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس پوری لائبریری ہے، جس موضوع پہ چاہے جس طریقے سے کبھی بھی آدمی آپ سے بات کر سکتے ہیں یا دوسرا طبقہ بھی بات کر سکتا ہے۔ ثقیفہ کے معنی ہے ایک ایسی جہاں جہاں چور، ڈکیت، بدماش، قصاب، لوٹا ہوا مال اور باطل مشورے اکٹھا ہو کے کیا کرتے تھے، اس کا نام ہے ثقیفہ۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا، اور وہ جگہ کیسی ہوگی کہ جہاں پر اللہ نے انتخاب کیا۔ غدیر میں ثقیفہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ غدیر میں اللہ موجود ہے،
اس کا کلام کلام اللہ موجود ہے، اس کا فرشتہ جبریل موجود ہے، چوتھے خود رسول اللہ موجود ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ علی ولی اللہ موجود ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا، نمازیوں کا، صحابیوں کا مجمع ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، وہاں نہ اللہ ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ جبریل امین اللہ ہے، نہ علی ولی اللہ ہے، نہ خود رسول اللہ ہے، صرف 36 آدمی ہیں۔ 36 سے زیادہ تعداد آپ گنا نہیں سکتے۔ 36 آدمیوں میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو قدغن لگائی جا رہی ہے، ہم میں سے ہونا چاہیے، انصار کہہ رہے ہم سے ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک صاحب نے زبردستی کر کے ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یہ صاحب ایک منتخب ہو گئے، اور جب منتخب ہو گئے وہ صاحب 2.5 سال رہے۔ اب تاریخ کا آپ المیہ دیکھیے، جب آپ نے ایک چناؤ رکھا ہے تو اسی کو آخر تک رکھیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2.5 سال کے بعد انہوں نے نامزد کیا دوسرے کو، یہ قانون پھر بدل گیا۔ یعنی اگر نبی نامزد اپنے بھائی کو کریں تو جائز نہیں ہے، اور یہ بڑے بھائی صاحب اگر کسی کو کر دیں تو یہ جائز ہے۔ 12.5 سال ان کا وقت گزر گیا، 15 سال ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل کی 6 آدمیوں کی، اس پہ پورا تبصرہ نہیں کرنا، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس 2-3 بات موٹی سنا رہا ہوں، بس نتیجے پہ آ رہا ہوں۔ 6 آدمیوں کی 6 میں یہ ہوا جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے وہ جسے چن لے، تو بھائی عبد الرحمن سے کہہ دیا ہوتا کہ ان میں سے جسے چاہو منتخب کر لو، یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھے؟ کمیٹی بنانے کی ضرورت تھی، پر اس میں شرطیں رکھی گئیں، شرطیں نہیں گراؤں گا۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو پچھلے 2 گزرے ہیں ان کی سنت کو تمہیں چلنا پڑے گا، قرآن کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ، سنت شیخین پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ تو مولا کائنات کے سامنے جب یہ بات رکھی تو مولا نے فرمایا کہ سیرت محمد مصطفیٰ تو آئیڈیل ہے ہمارا، اللہ کا کلام آئیڈیل ہے ہمارا، یہ سیرت شیخین کیا ہے؟ کیا یہ اللہ اور رسول سے الگ ہے یا ملی ہوئی ہے؟ اگر الگ ہے تو ضرورت کیا ہے، اور اگر ملی ہوئی ہے تو شرط رکھتے کیوں ہو؟ کرنا یہی کرنا پڑا۔ ایک تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور مولا ٹھوکر مار کے اس خلافت کو چلے آئے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات برسر اقتدار ظاہری بھی ہو گئے۔ جب ان کا 10 سال میں انتقال ہوا، مولا کائنات کے پاس لوگ آئے اور انہیں منتخب کر لیا۔ تو اللہ کی طرف سے تو تھے منتخب، اب بندوں نے نکل لیا۔ جب معاویہ اور علی کے درمیان میں جنگ ہوئی، حالات ایسے بنے کہ مولا کو اپنا حق چھوڑنا پڑا، جیسے پہلے چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑا، اور اس کو معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اب معاویہ کے بعد معاویہ کے سامنے امام حسن آئے، کیونکہ علی کو قتل کرا دیا گیا تو امام حسن آئے، ان سے بھی صلح ہوئی۔ جب معاویہ نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے بعد کسی کو نامزد خلیفہ نہیں بناؤں گا، امت پہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، یزید کو نامزد کیا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو شرائط رکھی گئی تھی اس کو پامال کیا گیا۔ غرض یزید آیا ادھر سے، یزید کدھر سے آیا؟ سقیفہ کی طرف سے، 6واں خلیفہ یزید ہے، اور ادھر جو غدیر سے آیا، غدیر سے تیسرے خلیفہ، تیسرے امام، تیسرے نمائندے، تیسرے ولی مطلق حسین ابن علی ہیں۔ کربلا کے میدان میں 2 اسلام ہے، ایک غدیری اسلام ہے، ایک سقیفائی اسلام ہے۔ عزیزت تمہیں فیصلہ کرنا ہے، غدیری مسلمان بننا ہے یا سقیفائی مسلمان بننا ہے؟ بس اس منزل پہ آتا ہوں، دونوں طبقے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کے جتنے بھی جیالے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک آدمی بھی اٹھ کے یزید کی طرف گیا، بلکہ یہ ہوا کہ دوسری سمت سے اٹھ کے اس طرف آدمی آیا۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ ایک کمانڈر اگر دوسری طرف چلا جاتا ہے
तो उस खानदान की या उस कबीले की या उस फौज की कमी महसूस की जाती है। शर्त यह है कि कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई लालच ना हो। हुर का इधर आना बताता है, हुर यजीद के लश्कर में है, सकीफाई है, मगर उसने सोचा कि दीन किधर है और दुनिया किधर है। अजीजों, करबला के मैदान में दोनों तबके मौजूद है। अब एक जुमला सुन लीजिए मुझसे आपसे, अगर गदीर न होती तो नासिरान हुसैन कहां से आते, और अगर सकीफा न होता तो कातिलान हुसैन कहां से आते। दो लफ्जों की कहानी है, इसको आप महसूस कीजिएगा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को वालिद हुए, और उससे पहले क्या हुआ, एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ पे फर्जंदे रसूल ने 1000 के लश्कर को देखा और देखा कि बहुत प्यासा है। इमाम ने अपने भाई को हुक्म दिया, भैया अब्बास, ये माना ये हमारा दुश्मन है, ये माना हमें कत्ल करने आया है, लेकिन भैया कुछ भी सही, ये कलमा गो हैं, दूसरे ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। अब्बास अलमदार ने पानी का इंतज़ाम किया। अली बिन यक्तान ऐसा प्यासा था कि वो इतना प्यासा था कि पानी मुंह में लेना चाहता था, एक पानी दूसरा गिर जाता था, इतना प्यासा था। इमाम कुर्सी से उठे और उठने के बाद खुद कहा, भाई सब्र से काम ले। आपने खुद तस्मा पकड़ा, मशके तस्मे को घुमाया और उसकी तरफ बढ़ाया, अब पानी पियो। जब वो सैराब हो गया, कम से कम उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि इन्होंने मुझे किस आलम में पानी पिलाया है, मैं तो पानी बंद ना करूं या पानी बंद करने वालों के साथ तो ना हूं। हाँ बाबे आज़ाद, एक मंजिल वो आई कि जहाँ पर हुर ने कहा कि तुम्हें इधर नहीं इधर चलना है। इमाम ने कहा नहीं, थोड़ी सी जद्दोजहद हुई और उसने लजामे फरस पर हाथ डाल दिया। लजामे फरस पर उसने हाथ डाला, इमाम को क़ैद आया, कहा तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये कोई गाली वाला जुमला नहीं था, अदब में ये बहुत ऊंचा सख्त जुमला था जो अहले अरब इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। उसने लजामे फर्ज को तो छोड़ दिया और एक जुमला का बोला, मौला अगर आपकी माँ खातून जन्नत ना होती तो मैं भी यही लफ्ज़ दोहराता। देखा फातिमा की अजमत उसके दिल में थी, इस बिना पर उसने ये किया कि इमाम हुसैन का एहतराम किया। करबला में 2 मुहर्रम में वालिद हुए, 7 तारीख को पानी बंद हो गया। 10वीं मुहर्रम आई यानी शब आशूर, हुर परेशान भी है और पेशेमान भी है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, अरे यहाँ पर जो इमाम हुसैन घिरे हुए हैं ये मेरी गलती की बिना पे है। बस टहल रहा था कि भाई ने देखा, बेटे ने देखा। अजीजों, ये बारिश आ रही है, जाहिर है परेशानी तो होगी आपको, मगर जरूर नहीं कि आइंदा हमें मुहर्रम नसीब हो या ना हो। इसको आखिरी ही दिन अपना समझो, जो जिंदा रहेगा वो आइंदा गम हुसैन मनाएगा। हाँ अरबाबे आज़ाद, जनाब खुद सोच रहे थे, बेटे ने पूछा क्या इरादा है, भाई ने पूछा क्या इरादा है, गुलाम ने पूछा, तो देखो ये सब कुछ जो हंगाम हुआ उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं समझता था कोई ना कोई मुसाइल है, कोई ना कोई कंप्रोमाइज की हालत पैदा हो जाएगी, मगर अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं होगा। बेटा मेरा फैसला ये है कि मैं हुसैन इब्न अली के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दूं। मुझे लाह नहीं चाहिए, लश्कर नहीं चाहिए, सरबत नहीं चाहिए, दौलत और हुकूमत नहीं चाहिए। मेरा ज़मीर जिंदा हो चुका है, मैं बेटे जा रहा हूँ। अकेले क्यों जाते हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ और बाप आज़ाद, वो वक्त आया कि जब जनाब हुर ने, अब सुबह का वक्त हुआ, 9-10 बजे का टाइम होगा, का बेटा मेरे हाथों को बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी निगाह भी मेरे हाथों पर पड़े, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, क्योंकि
لیے کہ میری آنکھیں امام حسین کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ بس ہاتھ باندھے گئے، ہاتھوں کے اوپر تلوار کو رکھا کہ تلوار کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ حسین ابن علی ہے، کریم ابن کریم ہے، چاہے تو مجھے قتل کر دے اور چاہے مجھے بخش دے۔ کام تو میں نے ایسا کیا وہ مجھے قتل کر دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کریم ابن کریم ہے۔ بس یہ ہن آگے بڑھے ہیں، اس کے پیچھے بیٹا ہے، دائیں بائیں غلام اور بھائی، دائیں بائیں غلام اور بھائی ہے۔ جس وقت کے اپنی منزل سے حسین کی طرف منتقل ہوئے ہیں تو دیکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا بھیا عباس ہمارا دوست آ رہا ہے، علی اکبر دیکھو شاید تمہارے چچا آ رہے ہیں، اے قاسم دیکھو تمہارے چچا آ رہے ہیں۔ ایک ایک بچے سے ایک ایک جوان کو امام متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہر آ رہا ہے، پشیمان ہو کے آ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو اس نے ایک مرتبہ تکبیر کو بلند کیا اور نے کہا کیا ہوا؟ کہ بابا جان اس وقت جناب علی اکبر آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، شاید آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ پھر تکبیر بلند ہوئی کہ بیٹا اب کیا بات ہے؟ کہ جناب عباس آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں۔ بس اور آگے ہو بڑھا، تھوڑی چند قدم بڑا ہوگا کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، بیٹا اب کیا ہے؟ کہ مولا خود بنفس نفیس آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ارباب اعضاء جب حسین قریب آ چکے، ادھر ہر نے کہا جب 2 فٹ کا فاصلہ رہ جائے، 2 گز کا فاصلہ رہ جائے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ جب 2 گز کا فاصلہ ہوا، بیٹے نے اشارہ کیا، ایک مرتبہ ہر نے حسین کے قدموں پر گرا دیا، کہا مولا میں اس حال میں ہوں، اگر آپ بوٹیاں بھی کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، میں نے بڑی غلطی کی ہے مولا، کیا بخشش کی کوئی امید ہے؟ امام نے بازو پکڑے اور بازو پکڑنے بعد رومال اپنے ہاتھوں سے کھولا، پٹی ہٹائے، اے ہو کیسی بات کرتے ہو؟ ارے تمہاری ماں نے تمہارا نام بڑا خوبصورت رکھا ہے، اور ارے تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو، اے ہو تم دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں مجھے مرنے کی اجازت دی جائے۔ کہا نہیں ابھی تم ہمارے مہمان ہو۔ یہ آواز خیمہ مطہر میں پہنچی، جناب زینب نے پوچھا اے فضہ دیکھو تو کون آیا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے؟ کہا اور معافی طلب کرنے آیا ہے۔ کہا تو فضہ جا کے میرا سلام کہہ دو کہ علی کی بیٹی اے ہو تم کو سلام کہہ رہی ہے۔ جس وقت یہ پیغام ان کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ سر پیٹ لیا، اے وقت وہ آ چکا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کرے۔ اور باب آزاد امام حسین نے بھی سوچا کہ جب گل آیا تھا تو میں نے پانی پلا دیا تھا، اب میرے پاس پانی پلانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، خود میرے پاس پانی نہیں ہے، تو ہم اس کو مزید پیاسا کیوں رکھیں؟ اگر ضیافت نہیں کر سکتے تو پانی کے بغیر اس کو پیاسا کیوں رکھیں؟ فوراً اجازت دی، میدان کارزار میں آئے، رجت پڑا اور جنگ کی اور شہید ہوئے۔ آخر وقت میں مولا کو پکارا، مولا جیسے عباس کے جنازے پہ گئے، جیسے علی اکبر کے لاشے پہ گئے، ایسی ان کے لاشے پہ پہنچے۔ اور باب اعضاء جس وقت یہ 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا تھا تو ہم نے انہیں تاریخوں میں بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بنی اسد کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین کو ہمارے ساتھ فروخت کر دو۔ 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی گئی۔ پھر ان سے ایک ایگریمنٹ ہوا، دیکھو یہ زمین ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، 10 محرم کو ہم سب لوگ مارے جائیں گے، ہم سب لوگ مارے جائیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ 3 دن جب کوئی ہمارا زائر آئے تو مہمان رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا اور ان کو 3 دن مہمان رکھنا، ہمارے قبروں کے نشان
बता देना। और जाओ अपनी औरतों को भेजो, एक मैसेज उन्हें देना है। उनकी औरतें जब आए उनसे कहा ये हो सकता है कि तुम्हारे मर्द ये सब कुछ काम अंजाम न दे सके, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, अरे बहनों, अरे माँ, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक अच्छी औरत होती है तो अपने शौहर को जहन्नमी भी हो तो जन्नती बना देती है। बड़ा मकाम है शरीयत में औरत का, इस्लाम ने बड़ा ऊंचा रखा है औरत को। वो इज्जत जो इस्लाम ने औरत को दी है कोई मजहब नहीं दे सका। बस उन्होंने अपने शौहरों को समझाया कि जाओ, फर्जंद रसूल शहीद हो चुका है, कुछ करो, मगर डर के मारे कोई नहीं आ सका। उसी वक्त उनसे भी कहा तुम अपने बच्चों को भेज देना। जब वो बच्चे आए, कहा मेरे लाल, तुम्हारी तरह मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर 10 मुहर्रम के बाद हमारे घर में कोई बच्चा नहीं रहेगा, 6 महीने का बच्चा भी बाकी नहीं रहेगा। देखो, मर्दों पे कोई पाबंदी हो सकती है, तुम्हारे माँ बाप डर सकते हैं, हो सकता है माएँ बहनें ना आ सके, मगर तुम तो बच्चे हो, खेलते हुए आना, बस खेलते हुए आना, एक मुट्ठी जमीन से खाक उठा देना, बस रोजाना का तुम्हारे काम है। 10-20 बच्चे लेके आ जाना और मिट्टी उठा उठा के हमारे लाशों पे डाल देना। अरे कुछ अरसा गुजरेगा कि हमारी लाशें अरे मिट्टी से ढक जाएंगी। कैसा माहौल रहा होगा, कैसे हालात रहे होंगे, जहाँ पे करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने ये इंतखाब किया। अजीजों, ये करबला का इंतखाब सिर्फ कुरान का हादसा नहीं है, ये वाकया तौरेत में भी है, ये वाकया इंजील में भी है, ये वाकया ज़बूर में भी है, पिछली उम्मतों में तस्करा इसका किया गया। ये इंतखाब वैसे ही हुआ जैसे गदीर का इंतखाब हुआ था, क्योंकि अगर कोई पहाड़ी होती तो उधर आदमी उसको ढाल बना सकता है, कोई दरिया हो, दरिया के पीछे अगर खैमा लगा जाए तो उसको ढाल बना सकता है। मगर हुसैन इब्न अली ने ऐसी जंग ही नहीं लड़ी, ऐसी जगह इंतखाब किया कि चारों तरफ से खुल रहे, चारों तरफ फौजों का मजमा रहे। ये मजमे को दिखाना था, कोई तो तुम में ऐसा होना चाहिए जो समझेगा फातिमा का बेटा है, कोई तो ये समझेगा ये अली मुर्तज़ा का बेटा है, कोई तो समझेगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है, और फिर भी कोई नहीं समझता है तो दुख है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी अक्ल तदबीर पर कि आदमी कुछ सोच न सके। इमाम हुसैन ने करबला में आने के बाद वो पैगाम दिया। एक करबला एक ऐसा पैगाम है जो हर जाविये से मुकम्मल है। अब वो जो मैंने आयत पढ़ी थी आपके दरमियान में, युक्तलून फयुक्तलून, यानी कत्ल होते करते हैं फिर कत्ल हो जाते हैं। आदम से लेके खातम तक देख लीजिए, कोई भी जंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सारे के सारे मारे गए हों, दुश्मन भी मारे गए हों और दोस्त भी मारे गए हों। खुद पैगंबर की जंगों में देख लीजिए, पैगंबर की जंगें दो तरह की है, एक सरियात कहलाती है और एक गुस्बात कहलाती है। गुस्बात उसे कहते हैं जिसमें पैगंबर खुद शरीक हुए हैं, और सरियात उसे कहते हैं जिसमें पैगंबर शरीक नहीं हुए। जैसे जंग मौता में जाफर तैयार के बाजू कलम हुए, उसमें पैगंबर नहीं थे। लिहाजा किसी भी जंग को देख लीजिए, पहली जंग बद्र की जंग है, 70 लोग मारे गए, मगर इसके बावजूद भी जो कत्ल करने वाले थे वो वापस होके आए। दूसरी जंग ओहद की हुई, ओहद में भी बहुत से लोग मारे गए, उधर के भी कत्ल हुए, इधर के भी कत्ल हुए, लेकिन बच के बहुत से लोग आए। कोई भी जंग देखिए, मगर कुरान क्या कह रहा है, वो कत्ल करते हैं फिर बाद में सबके सब कत्ल हो जाते हैं। उसमें मिन का कोई तसव्वुर नहीं है, बाज का कोई तसव्वुर नहीं है, कत्ल करते हैं वो कत्ल हो जाते हैं। एक करबला एक ऐसा जिहाद है जिसमें हुसैन की तरफ से एक भी ना तो भागा है और ना कोई बचा है। हार बाबे आजा, आपने देखा क्या मंजिलें रही हैं। कोई जंग ऐसी नहीं, एक करबला मैदान है, अगर 6 महीने का बच्चा भी मैदान में गया है तो वो वापस नहीं आया। इसी मंजिल कासिम जनाब कासिम की आती है। कासिम जब मैदान कारदार में गए हैं, जब मैदान कारदार में गए हैं तो किस हाल में गए? हाँ बाबे वाले किस हाल में वो गए हैं? इस समय देखा यतीम बच्चा है। उससे पहले जनाब अब्बास अलमदार था, एक वाकया जिसको ने नकल किया है, हो सकता है किसी रिवायत में उन्होंने देखा हो। वो मैदान कारदार था, एक दिलदोज
وہ دل سوز واقعہ ہے. جب جناب عباس